اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے دن ہیں، یعنی کچھ روایات کے مطابق 26 ذی الحج کو فجر کی نماز میں آپ کو خنجر سے زخمی کیا گیا، اور محرم شریف کی چاند رات جب پہلا چاند طلوع ہوا رات کو، تو اس رات میں آپ کا اللہ تعالیٰ سے وصال ہوا، ملاقات ہو گئی، اور اگلے دن کو آپ جناب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں قیامت تک کے لیے آرام فرمانے کے لیے وہاں لٹا دیا گیا، جہاں آپ اپنے کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ اس وقت سے آج تک اور قیامت تک کے لیے آرام فرما رہے ہیں۔ اب حج اور عمرے کی صورت میں جو کوئی وہاں جاتا ہے، یہاں تو ہم سلام عرض کرتے رہتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن جن دوستوں کو یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے رمضان شریف کے روزوں میں وہاں اعتکاف کرنے کی، حج شریف کا عمل ادا کرنے میں، عمرہ شریف کی صورت میں، وہ بالکل سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں ہستیوں کو بھی کہ جن کے بارے میں کریم آقا علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس بات پر میں ایمان لایا، ابو بکر ایمان لایا اور عمر بھی ایمان لایا۔ حالانکہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بھی مجلس میں نہ ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں نہ ہوتے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کو ان کے ایمان کا اور ان کے اعتقاد کا اتنا بھروسہ تھا کہ ان کے غیر موجودگی میں بھی حضور فرما دیتے تھے اس پر ابو بکر کا بھی ایمان ہے، اس پر عمر کا بھی ایمان ہے۔ اور حضرت سیدہ صدیقہ پاک کا بڑا مشہور ارشاد عالی شان ہے کہ اکثر آپ یہی فرمایا کرتے تھے، جب بھی آپ تذکرہ کرتے تو آپ اپنے ساتھ ان دونوں بزرگوں کا ضرور تذکرہ فرماتے۔ اس لیے دفن ہونے کے لیے یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ اور والد گرامی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو قبر کی جگہ خالی تھی میرے حجرے میں، تو میں نے وہ اپنے لیے رکھی تھی کہ جب میرا وصال ہوگا تو میں وصیت کر جاؤں گی کہ یہ مجھے یہاں دفنایا جائے۔ لیکن جب حضرت عمر کا پیغام آیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں تو ہمہ وقت یہی سنتی تھی کہ حضور ان دونوں کا یوں ذکر کرتے تھے جیسے انسان کے دو کان ہوتے ہیں، تو ابو بکر و عمر مصطفیٰ کے دو کان ہیں، گویا وہ جسم کا حصہ ہے، تو میں انہیں جدا نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے آپ پر حضرت عمر کو ترجیح دیتی ہوں، آج حضرت عمر کو وہاں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم کو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کو آرام کرنے کے لیے وہاں پہنچا دیا گیا۔ اب وہ اللہ اکبر، ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ ہمارے آقا کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا فرمائی ہے، تو بھائی جہاں بادشاہ بیٹھتا ہے وہاں اس کے وزیر بھی ہوتے ہیں، تو میرے آقا جلوہ گر ہیں تو حضور کے دونوں وزیر حضور کے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور وہ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ جب تک بادشاہ بیٹھا ہے اس کے وزیر بیٹھے ہیں، جب بادشاہ اٹھ کے جائے گا تو وزیر جائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ السلام گنبد خضرا میں جلوہ نما ہیں اور قیامت تک حضور یہاں تشریف فرما ہیں۔ تو ترمذی شریف کی روایت بھی ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لی وزیرا یا فی السماء جبرائیل و میکائیل و وزیرا یا فی الارض ابو بکر و عمر ہما اذنایا۔ اللہ اکبر، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دو
وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں۔ آسمان میں میرے وزیر جبریل و میکائیل ہیں، اور زمین میں میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہ دونوں میرے کان ہیں، اور یہ دونوں میری آنکھیں ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے کان بھی ہیں اور میری آنکھیں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو جسم اور جسمانیات کی دنیا میں ہوتا ہے کہ کان اور آنکھیں انسان کے اپنے سر میں ہوتی ہیں، تو گویا کریم آقا علیہ السلام نے انہیں اتنی اہمیت دی ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہاں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو آپ یقین جانیں کہ یہ ایسا خوش نما پہلو ہے اور یہ اتنا وسیع دائرہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے عشق رسول کی بات سنائی جائے، یا حضرت فاروق اعظم کی جو ذاتی شخصیت میں سادہ پن ہے، پوری روئے زمین پر ان کا حکم چلتا ہے، تو اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود جب ان کے قمیض پر 12 پیوند لگے ہوتے ہیں اس کو بیان کیا جائے۔ آج ہمارے پاس 2 ٹکے آ جاتے ہیں تو ہماری آنکھیں سر پہ جا لگتی ہیں۔ جی اب تو معاشرے کی میں بات کرتا ہوں نا، معاشرے کی بات کرتا ہوں، تو کسی ایک شخص کو ہم نشانہ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ کوئی ایک ہو تو ہم اس سے کہیں۔ ہمارا تو معاشرہ ہی تباہ ہوا پڑا ہے۔ جب 2 ٹکے ہمارے پاس دنیا کے دولت کے آ جاتے ہیں تو ہمیں بندہ ہی نہیں نظر آتا۔ لیکن قربان جائیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ وہ دنیا کا واحد حکمران ہے کہ جو ریت کے ذروں کو بھی خط لکھتا ہے۔ لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ پانی اس کا حکم مانتے ہیں۔ کوئی بتاؤ نبیوں کے علاوہ کوئی اور بادشاہ بتاؤ کہ جو پانی کو خط لکھے، جو ریت کے ذروں کو خط لکھے، درخت جس کا کہاں مانے، آگ جس کا حکم مانے۔ لیکن اتنی سادگی، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ یقین فرمائیں کہ صرف اپنے آپ کو ہی سادہ نہیں رکھا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک صوبے میں خفیہ مدینہ شریف سے خفیہ بندہ بھیجا کہ جاؤ وہاں ہمارا ایک وزیر اعلیٰ ہے، وہ جس شہر میں رہتا ہے نا وہاں جا کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات نہیں کرنی، اس کو پتہ نہ چلے۔ تم جاؤ اور جا کے زکوٰۃ کے حقدار لوگوں کے نام لکھ کے لے آؤ۔ وہاں کیا صورتحال ہے، حالات کی مالی معاملات میں تنگی سنی ہے، تو وہاں جاؤ تو وزیر اعلیٰ سے نہیں ملنا تاکہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ وہاں کے لوگوں کی وہ کوئی سفارش نہ کریں وغیرہ۔ تو خفیہ طور پر لکھ کے لے آؤ کون کون وہاں زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ تو وہ صاحب جو مدینہ شریف سے خفیہ ایجنسی کا بندہ بن کر گئے، زکوٰۃ کے حقداروں کا نام لکھا، جب وہ لسٹ لے کر آئے مدینہ شریف میں تو سب سے اوپر جو پہلا زکوٰۃ کے حقدار کا نام لکھا ہوا تھا وہ وزیر اعلیٰ کا نام تھا۔ کیا سمجھے آپ؟ جس کو امیر المومنین فاروق اعظم نے پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ لگایا ہوا ہے، اس شخص کا نام زکوٰۃ کے حقداروں میں پہلے نمبر پر خفیہ ایجنسی کے بندے نے لکھا اور فاروق اعظم کے سامنے پیش کیا کہ جناب سب سے پہلا حقدار آپ کا وزیر اعلیٰ ہے زکوٰۃ کا۔ کمال ہے۔ آج
ملک کی دولت لوٹنے کو فخر سمجھا جاتا ہے اور اپنا ذاتی حق سمجھا جاتا ہے، ملک کو لونڈی اور غلام کی طرح اس کے ساتھ ظلم اور تشدد کیا جاتا ہے، اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پوری قوم کا مستقبل تباہ و برباد کیا جاتا ہے، اور پھر جب یہ مرتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں۔ ساری عمر یہ ملک کا خون چوستے ہیں اور جب مرتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں۔ فاروق اعظم کا حکمران، یار وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا، اور خفیہ بندہ لکھتا ہے کہ سب سے پہلا زکوٰۃ کا حقدار وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ کس کی تربیت تھی؟ یہ فاروق اعظم کی تربیت تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ان کا اپنا حال دیکھ لیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا حال دیکھیں۔ ایک بڑی مال غنیمت مختلف اوقات میں آتا رہتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ مال غنیمت میں ایک بڑی قیمتی چادر آئی اور ایک آئی، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ حضرت فاروق اعظم اپنے لیے کہ میں حکمران ہوں تو یہ سب سے اعلیٰ چادر میرے لائق ہے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، تو کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو اب آپ تھوڑا غور فرماتے ہیں کہ یہ اتنی اعلیٰ چادر کس کو دی جائے؟ تو بڑے جو بزرگ صحابہ کرام ہیں ان میں سے میں اگر کسی ایک کو دیتا ہوں تو دوسرے کہیں گے اچھا جی ان کو آپ نے دے دیا تو ہم کیا کم تھے، ہمیں نہیں دی؟ تو مشورہ کیا چند دوستوں سے، فرمایا یار مجھے ایسا بتاؤ کہ کوئی ایسا نوجوان بتاؤ جس نے اپنی جوانی بہترین قسم کی گزاری ہو، اور وہ قریش کا نوجوان ہو اور اس کی جوانی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو، مجھے اس طرح کے کسی نوجوان کی خبر دو۔ دلونی علی فتن من قریشن نشا نشاتن حسنتن، یہ عربی کا جملہ ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں کہ قریش کے کسی ایسے نوجوان لڑکے کی مجھے دلالت کرو، مجھے بتاؤ کہ جس کی پوری جتنی اس جوان کی عمر ہے کوئی اس کی طرف کسی بھی اعتبار سے انگلی نہ اٹھا سکے، اتنا پاک باز جوان ہو۔ تو بتایا گیا، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسور، نوجوان کا نام ہے، میم سین واو رے، مسور بن مخرمہ، کہا گیا جی یہ نوجوان ہے، اس کی جتنی عمر ہے، اس کی عمر کے جتنے پہلو ہیں پرکھ کے دیکھ لیں، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ جی۔ تو آپ نے وہ اعلیٰ قیمتی چادر اس کو دے دی، بالکل نوجوان اس کو دے دی، تاکہ بڑے بزرگوں میں سے کسی کو دی تو ایک کو دی تو وہ کہیں گے ہمیں کیوں نہیں دی دوسرے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ نوجوان پر اتنی خوبصورت چادر ہے تو سیدھے آ گئے حضرت فاروق اعظم کے پاس، امیر المومنین اس لڑکے کو آپ نے اتنی اعلیٰ چادر دی ہے، مجھ سے بھی اعلیٰ ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے، اتنی اعلیٰ چادر تو کسی بزرگ کو آپ نے نہیں دی، اس بچے کو دے دی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اگر میں آپ کو دیتا تو پھر ان کو اعتراض ہوتا، ان کو دیتا تو ان کو اعتراض ہوتا، تو میں نے اس لیے بچے کو دے دیا کہ یہ بچہ کسی کو اعتراض نہ ہو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ چادر جو پہلے فلاں موقع پر آپ نے مجھے دی تھی نا، اب یہ حضرت سعد کا جملہ ہے حضرات، میرا نہیں ہے، میں ادب کا قائل ہوں۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ چادر آپ کے سر پہ ماروں، میری خدمات کا نہیں آپ کو پتا کہ میری خدمات کتنی ہیں جہاد کے حوالے سے اور دین اسلام کی مالی معاونت کے حوالے سے، میری خدمات آپ کے پیش نظر نہیں ہے، یہ چادر آپ نے اس نوجوان کو دے دی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ جو چادر مجھے دی ہے میں آپ کے سر پر ماروں۔ اب کیا تصور کرتے ہیں آپ بتائیں کہ جو وقت کا حکمران ہو اس کے سامنے اس طرح سے کوئی بندہ بات کرے تو وہ حکمران کو کیا جواب دینا چاہیے؟ آپ ذرا تصور میں لے کے آئیں کہ آج کا جو حکمران ہے اس کے سامنے کسی کی حجرت کی اس طرح سے بات کرے تو حضرت سبحان اللہ یقین جانے، میں تو کہتا ہوں کہ کائنات جھک جاتی ہے فاروق اعظم کے سامنے جب حضرت سعد نے کہا نا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں چادر آپ کے سر پر ماروں، تو فاروق اعظم نے
جو پوری دنیا اسلام کا واحد حکمران ہے، سر جھکا دیا اور کہا ساتھ میں بھی بوڑھا ہوں، تم بھی بوڑھے ہو، ذرا نرمی سے میرے سر پہ مارنا۔ آئے ہائے ہائے، یہ جملہ دیکھیں، لِیَرْفُقِ الشَّیخُ بِالشَّیخ، اے ساتھ تم بھی بڑھاپے میں ہو، میں بھی بڑھاپے میں ہوں، چادر مار کے اپنا جی ٹھنڈا کر لو، لیکن میرے بڑھاپے کا خیال کرنا، زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ کہاں سے لائیں سے